سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188، جو میں کہتا ہوں قرآن کی سب سے سخت آیت ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے. اور یہ آیت اگر آپ چوک میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے بھی سنا دینا تو آپ کے اوپر 295 سی انہوں نے لگا دینی ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، وہی بات اے نبی تم خود فرما دو اپنی مبارک زبان سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، باقی تو شاید چھڑ دو. الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سی نفع مند چیز پہنچے گی اور کون سی نقصان والی. اچھا بعض جاہل مولویوں نے نا الا ما شاء اللہ کو اس طرح ریلیٹ کیا کہ ہاں جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع نقصان کا مالک ہے ہوں. اندازہ کریں وہ بھی جھوٹ نکلا. یہ تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں، آپ کے نفع نقصان کی تو بات پھر بھی نہیں ہو رہی. میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. تو یہ انہوں نے جو دھوکہ دیا وہ اسی آیت میں پکڑا گیا. اگلی بات اللہ نے اور کھول کے بیان کر دی تاکہ موٹے دماغ والوں کو بھی سمجھ آ جائے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غیب کو جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ہاں وہ غیب تو ہم مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے، جو وہ نہ مانے وہ تو کافر ہے، وہ تو نبی کی شان ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے، وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ. لیکن اگر نبی علیہ السلام خود سے غیب جان لیتے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے تو اے نبی تم فرما دو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، خیر کثیر بھی جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یقیناً اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ آج اتنے بجے اگر یہ روڈ کراس کرے گا تو ایک ٹریلے کے نیچے آ کے مارا جائے گا، وہ اس دن نہیں پوری زندگی اس روڈ کو کبھی کراس نہیں کرے گا، دوسرے راستے سے جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کبھی کسی کو اختیار دیا ہی نہیں ہے. جو دیا وہ غیبی خبر کے طور پر دیا اور وہ ٹال نہ کوئی سکا، وہ ویسے ہی ہوا. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی، کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی، یہاں شیبہ کی، اور اللہ کی قسم انہی جگہوں پہ اگلے دن وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی، وہ ٹال نہیں سکتی تھی کبھی بھی. تو اے نبی تم فرما دو کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں. میرا سٹیٹس پیغمبروں والا ہے، میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور نفع نقصان میں وہ ساری چیزیں ہیں، آکسیجن، کھانا پینا، ٹوائلٹ یعنی پیشاب، نیند، یہ تمام چیزیں. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے سرکار تو بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں.